پارہ نمبر 4 ہے جی، سورۃ آل عمران ہے اور آیت نمبر 129 ٹو 129 کے بعد۔ پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران آیت نمبر 129 129 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا، نہ کھاؤ تم، الربا حقیقی سود، اضعافاً بڑھا کر، مضاعفتاً بڑھایا جانے والا، واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سود کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور سود جو ہے اس سے رقم بڑھتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خیر و برکت ہوتی ہے وہ سود کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے وہ مال جس سے زکوٰۃ نکالی جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت آ جاتی ہے، اور وہ جو ہے وہ پاک بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن سود جو ہے اس سے مال جو ہے ناپاک بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت جو ہے وہ بھی اس سے نکل جاتی ہے۔ اور دوسرا ہے کہ سود کے نتائج کیا ہیں کہ سود سے جو ہے سود دینے والے شخص کا دل جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، بے رحم ہو جاتا ہے، ظالم ہو جاتا ہے، پتھر دل ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ سے جو ہے دل نرم ہوتے ہیں۔ اللہ کی تعلیمات میں سے کسی پہ بھی عمل کرو، دل نرم ہو جائیں گے۔ کافروں کے کسی بھی نظام پر عمل کرو، پتھر دل ہو جائیں گے، ظالم ہو جائیں گے۔ یہ دونوں کی تاثیر ہے۔ کافروں کے فتنے میں سے کسی پر بھی عمل کرو، کسی ایک بات پر بھی، تو دل پتھر ہو جائیں گے، ظالم ہو جائیں گے، سخت ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نظام میں سے کسی پر ہی عمل کرو، زکوٰۃ ہے، سود کے مقابلے میں زکوٰۃ، دل نرم ہو جائیں گے اللہ کی مخلوق کے لیے۔ سود کھانے سے دل پتھر ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، بے رحم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں کی تاثیر علیحدہ علیحدہ ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ سود نہ کھاؤ، سود چھوڑ دو، اور سود کی جگہ کے مقابلے میں زکوٰۃ دیا کرو، اللہ کی مخلوق پر زکوٰۃ خرچ کرو، دعائیں حاصل ہوں گی، اللہ کی خوشی حاصل ہوگی۔ سود لوگے، لوگوں کی بد دعائیں ملیں گی، اور اللہ کی ناراضگی نازل ہوگی۔ واتقوا النار، اور ڈر جو اس آگ سے، اللہ کی وہ آگ اعدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین، واسطے تمام کافروں کے۔ یہ سود کھانا جو ہے یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جہنم کی منزل ہے۔ سود میں جو ہے منزل ہے جہنم کی۔ تو جو سود کھائے گا وہ آگ میں جائے گا، وہ آگ جو اللہ کے حکموں کے انکار کرنے والوں کے لیے جلائی گئی ہے۔ اب سود نہیں چھوڑتا بندہ، سود کھائے جا رہا ہے، تو یہ اللہ کا انکاری ہو گیا، لہٰذا یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ واطیعوا اللہ، اور حکم مانو اللہ تعالیٰ کا، والرسول، اور اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تم اللہ کی رحمت اور رحم جو ہے اس کے مستحق ہو سکتے ہو اسی صورت میں کہ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ ان دو کی بنیاد پر تم پہ اللہ رحم کرے گا۔ اور اگر یہ دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، پھر اللہ تم پہ رحم نہیں کرے گا۔ تم اللہ کی باغی ہو، سرکش ہو۔ مثال کے طور پر سود کھانے والا جو ہے وہ نہیں چھوڑتا، نہیں اللہ کی بات مانتا، نہیں اللہ کے پیغمبر کا حکم مانتا، تو ظاہر ہے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی بغاوت ہے۔ اللہ کی بغاوت پھر جہنم کا عذاب ہی ہے۔ وسارعوا، اور جلدی کرو، الی مغفرۃ، طرف بخشش کی، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وجنت، اور طرف جنت کی، عرضھا، چوڑائی ہے جس کی، السماوات، و تمام آسمان، والارض، اور تمام زمینیں۔ اس جنت کی طرف تیزی سے چلو، سفر کرو، تیزی سے جو ہے اس کی جنت کی طرف جاؤ، اللہ کی بخشش کی طرف جاؤ، اور اس جنت کی طرف جاؤ جس کی چوڑائی جو ہے زمینوں، آسمان اور زمین ہے۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں بچھا دی جائے تو یہ جو ہے اتنی جو ہے چوڑائی ہے اس جنت کی۔ اس جنت کے لیے جو ہے تیزی سے بڑھو، تیزی سے عمل کرو، نیک عمل کرو۔
وہ عدت للمتقین، وہ جنت تیار کی گئی ہے واسطے حقیقی پرہیزگاروں کی۔ جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ کے حکموں کا انکار کریں، نہ مانیں، اور جو نیک عمل ہیں، نیک عمل کرنے والے ایمان والے ہیں، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، ان کے لیے جنت تیار کی گئی۔ الذین، وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، بیچ آسانیوں کے، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور بیچ تکلیفوں کے، مشکلات میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ پی جانے والے ہیں غصے کو، والعافین، اور وہ معاف کر دینے والے ہیں، عن الناس، لوگوں کو۔ پرہیزگاروں کی یہ نشانیاں ہیں کہ وہ تنگ دستی میں اور خوشحالی دونوں میں وہ خرچ کرتے ہیں، جتنا تھوڑا بہت خرچ کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ غصہ پی جاتے ہیں جن معاملات میں، الغیظ خاص غصہ، جن معاملات میں اللہ کی طرف سے اجازت ہے معاف کرنے کی، اس میں وہ معاف کر دیتے ہیں، جن میں اجازت نہیں ہے وہ نہیں معاف کرتے۔ مثلا چور کا سزا ہاتھ کاٹنا، اس میں معافی نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی معافی نہیں دے سکتے، قاتل ہے اس کو معافی نہیں دے سکتا قاضی، ہاں اس کے مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ صدر پاکستان یا وزیر اعظم معاف نہیں کر سکتے، یہ خام خواہ اپنے گلے میں پھندا ڈال رہے ہیں۔ اس شیطانی قانون، شیطانی فتنے کے ذریعے یہ معافیاں دے کر صدر یا وزیر اعظم ہیں یہ اپنے گلے میں پھندا ڈال رہے ہیں۔ اسلام میں سوائے مقتول کے ورثاء کے کوئی قاتل کو معاف نہیں کر سکتا، اور یہ شیطانی نظام میں یہ اختیارات دیے گئے ہیں ملک کے سربراہ کو وہ قاتل کو معاف کر دیں، اسلام میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن معاملات میں معافی کی گنجائش ہے ان میں معاف کیا جاتا ہے۔ زنا کے کوڑے یا سنگساری، اس میں معافی نہیں ہے، انسان معاف نہیں کر سکتا، نبی بھی نہیں معاف کر سکتے، وہ اللہ ہی ہے۔ فرمایا کہ والعافین عن الناس، اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ یحب المحسنین، محبت کرتا ہے تمام نیکی کرنے والوں سے۔ والذین، اور وہ لوگ اذا فعلوا، جب وہ کرتے ہیں، فاحشۃ، کوئی بے حیائی کا کام، اور ظلموا، یا ظلم کرتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا کوئی اور برا کام کر بیٹھیں، ذکر اللہ، وہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، فاستغفروا، پس وہ بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم، واسطے اپنے گناہوں کے۔ ایمان والے پرہیزگار لوگ ہیں، جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، برا کام، ظلم، کفر، شرک ہو جائے، تو وہ اس کو یاد کرتے ہیں کہ یہ اس سے تو ہمیں اللہ نے منع کیا تھا، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے، پھر اس سے بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ تو اللہ کا ذکر یہ استغفار ہے، تو استغفار کریں اور اس سے توبہ کریں، معافی مانگیں کہ یا اللہ غلطی ہوگی، معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا، تو یہ توبہ ہے۔ فرمایا کہ وَمَن یغفر الذنوب، اور کون ہے جو بخش دے گناہوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے علاوہ گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَصِرُّوا، اور نہیں وہ ضد کرتے، علی، اوپر اس کے، ما فعلوا، جو انہوں نے کیا۔ پرہیزگار لوگ اپنے برے عملوں پر، گناہوں پر ضد نہیں کرتے، ڈٹ نہیں جاتے، اڑ نہیں جاتے، بلکہ وہ ان کو احساس دلایا جائے تو وہ جھک جاتے ہیں اللہ کے حضور اور معافی مانگ لیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت جو اس کے سامنے ڈٹ جائے گا، متکبر ہو جائے گا، اس کو نہیں وہ چھوڑے گا، معافی اس کو ہی ملے گی جو اس کے سامنے عاجزی انکساری کرے گا۔ فرمایا کہ اولئک، یہ لوگ، جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا، مغفرۃ، بخشش، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، باغات ہیں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، خاص نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے بیچ ان جنتوں کے۔ یہ ہیں وہ پرہیزگار لوگ جو اپنے گناہوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں پر ڈٹ نہیں جاتے ہیں، اور یہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ کی طرف سے مغفرت، بخشش بھی ملے گی اور جنت بھی ملے گی، نعمت والی جنت، جن کے نیچے سے دودھ، شہد اور خاص نہریں ہوں گی۔
ونعم اجر العاملین، اور اچھا ہے یہ بدلہ عمل کرنے والا۔ قد خلت، تحقیق گزر گئے، من کم تم سے پہلے، من قبل کم تم سے پہلے، سنن طریقے، پہلی امتوں کے طریقے جو تھے وہ گزر گئے۔ فسیروا، پر چلو پھرو فی الارض بھی زمین کے، فانظروا، پس دیکھو، کیفا کس طرح کانا ہوا، عاقبۃ المکذبین، انجام تمام جھٹلانے والوں۔ پہلی قوموں میں سے جنہوں نے اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں زندگی کے طور طریقے جو ہے وہ اپنے ایجاد کر لیے، ذرا ان کی تباہی کے کھنڈرات جو ہے وہ زمین میں چل پھر کر دیکھو۔ ان کا قصور کیا تھا، انہوں نے اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنے طور طریقے زندگی جو ہے وہ بنا لیے تھے یا کافروں کے اپنائے تھے، تو ان کا حشر کیا ہوا۔ حاضر بیان، یہ بیان ہے للناس، واسطے تمام لوگوں کے، یہ قرآن کی باتیں ساری دنیا کے لیے ہیں، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وموعظۃ، نصیحت ہے، للمتقین، واسطے تمام پرہیزگاروں میں، جو اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن، یہ بیان جو ہے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ ولا تہنوا، اور نہ تم سستی کرو، وتحزنوا، ولا تحزنوا، اور نہ غم کرو، دشمن کی تلاش میں، جہاد کے ضمن میں دشمن کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو، اس کو اپنی سرحدوں سے بھگا دو، اور نہ غم کرو، کوئی جہاد میں کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی مشکل بنی ہے تو غم نہ کرو، یہ سب اجر و ثواب کے معاملات ہیں۔ جو بھی تمہیں تکلیف پہنچے گی، کوئی بھی غم پہنچے گا جہاد میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی حقیقی غالب ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ ان یمسسکم، اگر پہنچے ہیں تم کو کرہن، زخم، فقد مس القوم، پس یقین پہنچے تھے خاص قوم کو، کرہن، زخم، مثلہ، برابر اس۔ اگر آج میدان احد میں تم نے زخم اٹھائے ہیں، تم نے زخم کھائے ہیں، تمہیں زخم پہنچے ہیں، تمہارے بندے شہید ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے جو تمہاری مد مقابل قوم ہے مشرکین مکہ، ان کو بھی زخم پہنچے تھے بدر میں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن ہیں، نُدَاوِلُهَا، ہم بدلتے رہتے ہیں ان کو، دنوں کو، بین الناس، درمیان لوگوں کے، یہ ہم جو ہے دن بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی مسلمانوں سے کوتاہی ہی تو ان کو شکست ہو گئی، کبھی جو ہے کافروں کو شکست دے دی، اور مسلمانوں کی کوتاہی میں اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جھنجھوڑتا ہے، شکست ہوتی ہے اگر ان سے کوتاہی ہو جائے۔ جس طرح احد میں تین انداز جو درے پر کھڑے تھے، جن کو نبی علیہ السلام تاکید کے ساتھ کھڑا کیا تھا، ان سے کوتاہی ہوئی تو فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اس طرح غزوہ حنین میں کوتاہی ہوئی مسلمانوں سے، انہوں نے سوچا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، دشمن ہمیں شکست نہیں دے سکتا، تو اللہ نے کہا، اللہ نے جناب شکست دے دی کہ جب 313 تھے بدر میں، رو رو کر مجھ سے فریادیں کرتے تھے، مدد مانگتے تھے، آپ اپنی تعداد پر جو ہے، یہ تعداد ان کو یاد آ گئی اپنی، اللہ نے شکست دے دی۔ تو شکست جو ہے وہ مسلمانوں کی کسی غفلت کی وجہ سے، کسی سستی، کسی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کا مددگار ہے۔ جس طرح حنین میں اور احد میں پہلے غلطی ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر جو ہے فتح عطا فرما دی، تو فرمایا کہ اگر تمہیں اس وقت جو ہے زخم پہنچے ہیں، تو اس سے پہلے جو ہے خاص قوم کافروں کو بھی زخم پہنچے تھے اسی طرح، اور یہ دن ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں میں، کبھی مسلمانوں کی کوتاہی پر ان کو شکست دے دی تاکہ ان کو تھوڑا سا سبق حاصل ہو، اور کبھی جو ہے وہ کافروں کو۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ آزما لے اللہ تعالیٰ الذین، ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنکم شُہَداء، اور تاکہ وہ پکڑے تم میں سے شہید۔ یہ غزوات جو ہیں، یہ جہاد جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری قربانیاں جو ہے بے سود نہیں، ضائع نہیں کرے گا۔ جو تم میں سے شہید ہوں گے، اللہ ان کو بہت بڑا انعام و کرام دے گا، شہادت کا مرتبہ دے گا۔ شہید کی بڑی شان ہے، حدیث میں آتا ہے جب موت کے فرشتے سے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کو جنت کا مقام دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ تو شہید جو ہے یہ بڑی عظمت والی شخصیت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو آزمائے،
اور ان میں سے شہداء جو ہے شہید جو ہے وہ منتخب کرے، مقام شہادت عطا فرمائے۔ یہ شہادت کا مقام بہت سب سے بڑا تمغہ ہے۔ یہ دنیا کے تمغے جو ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کا، ان کے پیچھے دنیا کا مال ہے۔ شہادت جو ہے اس کے پیچھے جو ہے دنیا کا تمغہ نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہے جنت کی نعمتیں ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یحب الظالمین، نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ ولیمحص، اور تاکہ وہ خاص کر لے، چن لے اللہ تعالیٰ الذین، ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، ویمحق الکافرین، اور مٹا دے وہ کافروں۔ یہ جہاد اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے مجاہدین کو، اللہ کے راستے میں مال اور جانیں قربان کرنے والوں کو چن لے، منتخب کر لے، اور کافروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں ختم کر دے، مٹا دے۔ ام حسبتم، کیا تم نے حساب لگا رکھا ہے، ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے حقیقی جنت میں، ولما، اور ابھی نہیں، یعلم اللہ، آزمایا اللہ تعالیٰ نے الذین، ان لوگوں کو جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے۔ کیا خیال ہے کہ جنت میں تم ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی جہاد پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے آزمایا نہیں ہے۔ جب تک تم جہاد نہیں کرو گے، جہاد کا وقت آ جائے، تم جہاد میں شامل نہیں ہوگے، جنت نہیں ملے گی۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تاکہ آزما لے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں۔ اس میدان جہاد میں مشکلات میں صبر کون کرتا ہے، جہاد کون کرتا ہے، قربانیاں کون کرتا ہے؟ جب تک یہ آزمائش نہیں ہوگی جنت نہیں ملے گی۔ یہ میٹھا میٹھا کھانے سے جنت نہیں ملے گی۔ جنت کا راستہ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اور کام سارے کافروں والے، اور ایسے کام کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہودیوں سے بھی آگے نکل جائیں یہ اپنے عملوں کے اعتبار سے، تو پھر یہ کلمہ جو ہے ان کو نہیں بچا سکے گا۔ جب کلمے پہ عمل نہیں کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی ہے وہاں جو ہے عمل صالح کی بھی بات کی ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح لازم ملزوم ہیں، نہ تو نیک عمل ایمان کے بغیر قبول ہیں، نہ ایمان جو ہے یہ نیک عملوں کے بغیر قبول ہے۔ اگر معاشرے میں جو ہے کلمہ پڑھ کر لوگ جو ہے معاشرے میں جو ہے لوٹ مار کر رہے ہیں، بدماشی پھیلا رہے ہیں، ظلم پھیلا رہے ہیں، تو یہ کس طرح جو ہے معافی ہوگی جی؟ جن لوگوں کے حقوق جو ہے کیا خیال ہے اس کا بدلہ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ؟ تو عمل اور ایمان آپس میں لازم ملزوم ہے۔ کلمہ پڑھ کر لوگوں کا مال لوٹنا، کافروں کے فتنے کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر زبردستی مسلط کرنا، دھاندلیاں کرنا، قرضے لے لے کر قوم کو جو ہے خود جیبیں بھرنا اور قوم کو مقروض کرنا، یہ وزیر خزانہ جو ہے اس نے قوم کو خوشخبری دی ہے کہ خوشخبری ہو کہ جو ہماری قسط جو ہے سود والی قسط، جو قرضے کی قسط ہے وہ منظور ہو گئی ہے۔ یعنی قوم کو خوشخبری دے رہا ہے کہ خوش ہو جاؤ کہ ایک قرضے کا اور بوجھ جو ہے تمہاری نسلوں پر پڑے گا اور ہماری جیبیں بھر جائیں گی۔ یہ ظالم، یہ لعنتی جو ہے یہ قرضے جو ہے صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے دیتے ہیں۔ کیا یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ 1973 کے فتنے کا یہ انصاف ہے کوئی؟ یہ علماء اور مفتی اور سپریم کورٹ کے جج حضرات جو ہیں یہ فیصلہ کریں، ان کے اوپر عدالت لگے گی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ کوئی انصاف ہے کہ یہ اسمبلیوں کے چور ڈاکو جو ہیں، کرسیوں کے چور ڈاکو ظالم جو ہے یہ قرضے لے کر جو ہے قوم کے بچوں پر جو ہے کو مقروض بنا دیں، یہ قرضے ان پر لاد دیں اور یہ خود جو ہے لوٹ مار کر اپنی جائیدادیں بنا دیں۔ یہ کون سا عدل ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ نہ یہ اسلامی انصاف ہے، نہ یہ دنیاوی انصاف ہے۔ یہ دونوں بے انصافی ہیں، دونوں ظلم ہیں۔ اس پہ جو ہے توجہ دینی چاہیے۔ علماء تو بس ہو گئے ہیں، ان کے تو جو ہے وہ اخیر ہو گئی ہے، وہ تو دنیا کے مال میں جو ہے سب کو چھوڑ چھاڑ بیٹھے ہیں۔ اور یہ جج حضرات جو ہے یہ اللہ کا خوف کریں۔ یہ جو کچھ جو ہے ظلم ہو رہا ہے اس کو جو ہے اس کا نوٹس دیں سپریم کورٹ جو ہے، اور اس پارلیمانی نظام جس نے اسمبلیوں کے جو ڈاکو مسلط ہو جاتے ہیں قوم پر، اس نظام کو ختم کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ مفاد عامہ میں نہیں ہے۔ ہر قانون جو ہے اس کا مقصد ہوتا ہے مفاد عامہ،
عوام کا مفاد حاصل ہو۔ چور کو سزا دی جاتی ہے تو عوام کو پرسکون بنانے کے لیے، پرامن بنانے کے لیے، عوام کا ماحول پرامن بنانے کے لیے چور کو سزا دی جاتی ہے، ڈاکو کو سزا دی جاتی ہے، قاتل کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ جتنے بھی سزائیں ہیں ان کے پیچھے سوچ جو ہے وہ ہے عوام کی فلاح و بہبود، عوام کا امن و سلامتی، عوام کو عدل و انصاف دینا۔ یہ ہر سزا جو ہے اس کے پیچھے یہ ایک یہ ایک نظریہ ہے۔ اور اگر کوئی آئین جو ہے اس نظریے پہ پورا نہیں اترتا تو اس آئین کو بدلنا چاہیے۔ یہ کافروں کا آئین جو ہے یہ اتنا کیوں مقدس کیوں بنا دیا گیا ہے کہ اللہ تو کہے کہ میرے آئین کو لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے حکم و فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، تو یہ کافروں کا آئین جو ہے اس پر بھی یہ لیبل لگا دیا جائے کہ اس کو بھی کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو کیا یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کو چیلنج نہیں ہے کہ اگر تیرا آئین جو ہے جس کو ہم نے غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیا، اگر اس کو نہیں کوئی بدل سکتا تو ہمارا کافروں کا بنایا ہوا فتنہ جو ہے اس کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ تو ہر سزا جو ہے، ہر آئین اور قانون جو ہے اس کے پیچھے جو ہے بنیادی سوچ ہوتی ہے لوگوں کی فلاح و بہبود۔ اگر کوئی آئین، کوئی قانون جو ہے، کوئی شک جو ہے وہ لوگوں کی تباہی کے جو کام کر رہی ہے، بربادی کا کام کر رہی ہے، تو اس کو بدلنا چاہیے۔ یہ پارلیمانی نظام جو ہے چوروں ڈاکوؤں کا، اسمبلیوں کی فوجوں کا لوٹ مار کا نظام، یہ جو ہے اس کو بدلنا چاہیے۔ مفاد عامہ کے یہ خلاف ہے۔ ان چوروں ڈاکوؤں نے تو لوٹ کر، قرضے لے کر، ٹیکس لگا کر، مہنگائی کر کے انہوں نے تو اپنی جائیدادیں بنا لی ہیں۔ ان کے دور کے ملازمین اور پینشنر جو ہے وہ لاکھوں کے جو پینشنیں، لاکھوں کے تنخواہیں عیاشیاں لے کر رہے ہیں۔ یہ انصاف کون کرے گا؟ اگر اس ملک کے جو ہے قانون چلانے والے جو ہے انصاف نہیں کریں گے تو پھر انصاف کرے گا کون؟ پھر یاد رکھیں، پھر اللہ تو انصاف کرے گا۔ اگر یہاں جو ہے انصاف کرنے والے انصاف نہیں کریں گے تو پھر اللہ انصاف ضرور کرے گا۔ یہ سب کے اوپر ایک عدالت لگنے والی ہے۔ تو یہ اسمبلی نظام پارلیمانی جو ہے یہ ظلم کا نظام ہے۔ اس کو جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ ختم کرے، اس کو فل کورٹ کے ذریعے، کہ یہ سراسر جو ہے لوگوں کے خلاف ہے۔ 1973 سے آج تک سارا جو ہے نقشہ ذہن میں رکھیں کہ اس نظام نے لوگوں کو کیا دیا ہے، سوائے قرضوں کے، سوائے مہنگائی کے، سوائے ذلت کے اس آئین 1973 کے فتنے نے کچھ نہیں دیا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس نظام، کافروں کے نظام کو اللہ فتنہ قرار دے رہا ہے، اللہ فتنہ کہہ رہا ہے۔ سورۃ الانعام ہے، آیت 39 سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ اس کافروں کے نظام کو فتنہ کہہ رہا ہے۔ اور جو فتنہ ہو اس کے اندر کوئی ایک بھی خیر اور بھلائی نہیں ہو سکتی۔ جو نظام، جو قانون فتنہ ہو اس کے اندر عدل و انصاف نہیں ہو سکتا، اس کے اندر امن و سلامتی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر مساوات نہیں ہو سکتا، اس کے اندر شرافت نہیں ہو سکتی، اس کے اندر جو ہے فلاح و بہبود نہیں ہو سکتی، اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضامندی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو کھلی بات ہے قرآن پاک کی کہ کافروں کا نظام اللہ نے سورۃ الانفال آیت نمبر 39 میں فتنہ قرار دیا اس کو، کہ اس فتنے کو ختم کرو اللہ کی زمین سے، اور اس پر جو ہے اس کی جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا مکمل آسمانی دین جو ہے اس کو نافذ کرو۔ میں حوالہ دے رہا ہوں آیت کا۔ اور اگر ہم اس کی نافرمانی کرتے ہوئے کافروں کا فتنہ جو ہے وہ مسلط کرتے ہیں تو جو نتائج نکلے ہیں وہ سامنے سب کے، کہ جو ہے انصاف کرنے والے جو ہیں ان کے لاکھوں تنخواہیں ہیں، لاکھوں ان کی سہولتیں ہیں، سرکاری گاڑیاں ہیں، سرکاری جو ہے رہائشیں ہیں، سرکاری سہولتیں ہیں، اور عام آدمی کو کیا مل رہا ہے؟ عام آدمی جو ہے ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے۔ ایک عورت کہہ رہی تھی جی ہم تین ٹائم کا کھانا جو کھاتے تھے اب ہمارے پاس جو ہے اتنی استطاعت رہ گئی ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں اپنے بچوں کو ایک دفعہ کھانا کھلاتے ہیں۔ کیا تین سے ایک وقت پر آنے والا جو ہے لوگ جو ہیں، کیا یہ لٹیرے اور ڈاکو
کیا یہ لاکھوں کی پینشنیں، لاکھوں کی سہولتیں، لاکھوں کی تنخواہیں لینے والے جو ہیں ان کے گھر میں یہی تبدیلی آئی ہے؟ کیا ان کے گھروں میں بھی چولہا جو ہے 3 کی بجائے ایک 24 گھنٹے میں ایک دفعہ جلتا ہے؟ ذرا انصاف تو کریں نا قوم کے ساتھ. یہ کیسا انصاف ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ لوٹ کر جو ہے وہ مگن ہو جاتا ہے اور بوجھ سارا جو ہے وہ قوم پر لاد دیا جاتا ہے؟ انصاف کریں. یہ علماء انصاف نہیں کریں گے کیونکہ یہ علماء ہیں ہی نہیں، جنہوں نے صرف لیبل لگا رکھے ہیں. ان سے مکمل طور پر مایوسی ہے. اگر یہ علماء ہوتے تو 1973 کے پہلے روز ہی اس کے خلاف ہو، بلکہ ان علماء اور مفتیوں نے تو اس کو پاس کیا ہے، کافروں کے فتنے کو پاس کیا 1973 کی اسمبلی کے ساتھ، اسمبلی میں بیٹھ کر بھٹو کے ساتھ مل کر انہوں نے تو پاس کیا ہے. یہ جو قوم کو عدل و انصاف نہیں دے سکتے، یہ تو قوم کو ظلم ہی دیں گے اس فتنے کے ذریعے. لیکن جج حضرات جو ہے وہ اپنی حیثیت کا جو ہے احساس کریں کہ آپ جو ہے کیا لوگوں کے ساتھ آپ انصاف کر رہے ہیں؟ جو کچھ آپ قومی خزانے سے سہولتیں دے رہے ہیں، کیا عام آدمی کو اتنی سہولتیں مل رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ 3 کی بجائے 1 وقت کھانے پر آ گیا ہے، اور یہ بڑے لوگ جو ہے یہ جج حضرات جو ہے ان کے گھروں میں 3 دفعہ 24 گھنٹے میں 3 دفعہ چولہا چلتا ہے. غریب کے گھر میں 24 گھنٹے میں 1 دفعہ چولہا جلتا ہے جی. تو یہ جج حضرات جو ہے معذرت کے ساتھ جو ہے انصاف کریں. یہ جو انصاف آپ کر رہے ہیں یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑ رکھا ہے ان کو، چوروں ڈاکوؤں کو. آپ اس کا نوٹس لیں. آئین اور قانون کا مقصد ہے لوگوں کی فلاح و بہبود، اور اگر لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، لوگ کنگال ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے لوٹے جا رہے ہیں، تو پھر عدل کب انصاف جو ہے کب نافذ ہوگا؟ پھر یہ انصاف کون نافذ کرے گا؟ امریکہ کرے گا آ کر؟ انڈیا کرے گا آ کر؟ کون کرے گا؟ کچھ اللہ کا خوف کریں. ٹھیک ہے آپ کو اللہ نے عہدے دیے ہیں، لیکن یہ عہدے جو ہے عوام کے ہیں اور عوام کی فلاح کے لیے ہیں. یہ آنکھیں بند کرنے کے لیے عہدے نہیں دیے آپ کو. آپ ان کا نوٹس لیں. فل کورٹ جو ہے سپریم کورٹ جو ہے اس کو مسئلے کو حل کرے کہ 1973 کے تحت یہ پارلیمانی ڈاکو جو آ گئے ہیں ان کی تو جائیدادیں بن گئی ملک کے اندر اور باہر، اور قوم کنگال ہو گئی. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا عدل ہے؟ غریب کا چولہا تو 24 گھنٹے میں 1 دفعہ جلے، اور ان کے جو ہے سب کے جو ہے وہ 3 دفعہ سارا دن جلتے رہیں چولہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیا انصاف ہے؟ کیا قانون ہے؟ اس کو بدلنا چاہیے. یہ پارلیمانی نظام خاص طور پر جب اللہ نے کافروں کے نظام کو فتنہ کہا ہے تو پھر ہم نے کلمہ کس مقصد کے لیے پڑھا ہے؟ ہم اللہ کے حکم کو نہیں ماننا چاہتے. اگر اللہ کہتا ہے کافروں کا جو ہے نظام جو ہے فتنہ ہے تو ہم کیوں نہیں مانتے اس کو؟ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ کس مقصد کے کلمہ پڑھا ہے ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ کر لوگوں پر ظلم کرنا ہے؟ کیا کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے؟ تو یہ انصاف ہونا چاہیے، اور انصاف جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کا آسمانی جو ہے دین جو ہے وہی دے سکتا ہے، اور کوئی انصاف نہیں دے سکتا. کافروں کا فتنہ قطعی طور پر انصاف نہیں دے سکتا. لیکن اگر آپ اسلام نافذ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ پارلیمانی ڈاکو جو ہیں، چور جو ہیں، ان سے تو نجات ہونی چاہیے نا، جو قرضے لے کر جیبیں بھر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور قوم جو ہے ان کے جو ہے ٹیکسوں کے ذریعے، مہنگائی کے ذریعے ان کی جو ہے سزا بھگتتی ہے. کم از کم اتنا تو کر دیں نا اس قوم کے ساتھ. اگر آپ اسلام نافذ نہیں کر سکتے، کافروں کا فتنہ ختم کر کے نہیں نافذ کر سکتے، تو کم از کم یہ پارلیمانی ڈاکو جو ہیں ان سے تو قوم کی جان چھڑا دیں. کیا یہ عدل و انصاف نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے ڈاکوؤں کے ساتھ کہ اگر ان کو چوری ڈاکے سے روک دیا جائے تو یہ کوئی ان کے ساتھ ظلم ہوگا. کچھ اللہ کا خوف کریں. ٹھیک ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے، عہدہ دیا ہے، تو اس کا جائز استعمال کریں نا. اس کا جو اسلام کے مطابق ہے وہ اس کا استعمال کریں. کیا نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی ایسی اونچ نیچ تھی؟ چوروں ڈاکوں کی جو ہے اسمبلیاں تھیں نہیں. اسلام میں ہے ہی نہیں چوروں ڈاکوں کی اسمبلیاں آئین بنانے کے لیے. یہ کافروں کا نظام ہے جس میں اسمبلیاں چوروں ڈاکوں کے آئین بنانے کے لیے. اسلام میں جو ہے آئین آسمان سے اترتا ہے.
نبی علیہ السلام نے آسمانی آئین کے مطابق جو ہے فیصلے کیے، حکمرانی کی ہے، اور مساوات تھی کہ اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے گھر میں کچھ نہیں تھا، چولہے نہیں جاتے تھے، تو نبی علیہ السلام کے گھر میں چولہے نہیں جاتے تھے۔ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا کر لیتے، اگر وہ بھی نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام فرماتے چلو آج روزے ہی رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے عدل و مساوات۔ یہ کافروں کا جو ظالمانہ نظام ہے، یہ جو ہے پتھر دل والوں کا جو نظام ہے، اس میں جو ہے ظلم ہے، اس میں جو ہے پتھر دلی ہے، اس نظام کے اندر سختی ہے، تشدد ہے، ظلم ہے اس نظام کے اندر۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فتنہ کہا۔ اب اللہ کی بات بھی اگر نہیں مانتے آپ کہ یہ فتنہ ہے، تو پھر اس کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ؟ اللہ نے تو سورہ کافرون کے اندر فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے نبی کافروں سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ اللہ نے بائیکاٹ کروایا اس کا، اور ہم کلمہ پڑھ کر جو ہے اس کو سینے پر لگائے ہوئے ہیں اور قوم پر مسلط کی، ہمیں اللہ کی مخلوق پر مسلط کی ہے اس کو۔ کیا فائدہ ہے اس کلمہ پڑھنے کا؟ کیا رہ گیا اس کلمے میں؟ کلمہ پڑھ کر ہم نے اگر مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم ہی کرنا ہے، تو پھر اس کلمے کا فائدہ کیا ہے؟ ذرا یہ تو بات سمجھائی جائے نا قوم کو کہ اس کلمے سے قوم کو کیا حاصل ہوا، تمہارے کلمہ پڑھنے سے قوم کو اس قوم کو کیا ملا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ تم جنت میں ایسے ہی نہیں داخل ہو جاؤ گے کہ کلمہ پڑھ لیا اور جو مرضی کرو، جو مرضی ظلم کرو، لوٹ مار کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے جنت ملے گی۔ جنت ایسے نہیں ملے گی، حرام کھانے والوں کو جنت نہیں ملے گی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا يدخل جنت من غذی بالحرام، جس جسم کو حرام روزی پالا گیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ حرام ہے، شیطانی جمہوریت کافروں کے فتنے کا معاوضہ جو ہے اس کو مسلط کر کے جو معاوضہ دیا جاتا ہے، یہ حرام ہے۔ یہ کہیں حلال نہیں بیان کیا گیا قرآن میں اور حدیث میں۔ اور یہ جو ہے یہ بڑی بڑی تنخواہیں اور بڑی بڑی سہولتیں، یہ حرام ہے۔ عام آدمی کے لیول پر جو ہے سب کے ساتھ جو ہے سب کو جو ہے سہولتیں ملنی چاہیے۔ یہ ان لوگوں کا جرم ہے جو اس ملک میں پاکستان میں جو ہے یہ پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا تو یہ مجرم ہے یہ کہ ان پر قرضے چڑھاؤ، ان پر جو ہے ٹیکس کی بھرمار کرو، ان پر مہنگائی مسلط کرو، ان پر بے روزگاری مسلط کرو اور خود عیاشیاں کرو۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا جو ہے عدل و انصاف ہے؟ تو جب اللہ نے کافروں کے نظام کو فتنہ کہہ دیا تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ اس فتنے میں نہ عدل و انصاف ہے، نہ اس میں بھلائی ہے، نہ اس میں خیر و برکت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نہ امن سلامتی ہے، نہ مساوات ہے، نہ کوئی تحفظ ہے اس فتنے کے اندر۔ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کی فتنے کی ایک شک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کا جو ہے وہ فائدہ مند ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو اللہ نے فتنہ قرار دیا۔ تو اس لیے کو اللہ کی بھی مان لیں تھوڑی سی، ٹھیک ہے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے تو کچھ اللہ کے بھی مان لیں، اور ان اسمبلیوں کے فتنوں سے قوم کی جان چھڑائیں۔ یہ ان کا کام ہی ہے، آتے ہیں یہ لوٹنے کے لیے، وارداتیے لوگ ہیں، یہ وارداتیں کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ قرض دے کر بعض جو ہے اپنی جیبیں بھر لیتے ہیں، اور اس قرض کا بوجھ جو ہے وہ قوم اور قوم کی نسلوں پر ڈال دیتے ہیں۔ قوم کو مبارکباد مل رہی ہے کہ خوش ہو جاؤ تم، مبارک ہو، ہم نے قرضہ حاصل کر لیا، تمہاری نسلوں پر جو ہے بوجھ ڈالنے کے لیے ہم نے، مبارک ہو، ہم نے قرضہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے دے دیا۔ یہ ایسا مذاق ہے کہ جس کے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سزا اللہ دے گا۔ یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو بدترین مذاق ہے، انشاءاللہ اس کی پکڑ ہوگی۔ یہ بدماشیاں دکھاتے ہیں قوم کو، اور قوم بے بس ہو گئی ہے، رو رو کر اب تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں رہے، اب تو بیچارے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، مایوس ہو گئے۔ یہ ہے اس فتنے کا نتیجہ، جس فتنے کو جو ہے اس اسمبلیوں کے چوروں ڈاکوؤں نے مسلط کیا ہوا ہے۔ یہ اس فتنے کا نتیجہ ہے کہ اب عوام کے رو رو کر آنسو بھی ختم ہو گئے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ بھوکے لوگ جو ہے، عورتیں جو ہے رات کو سڑکوں پر جو ہے، بچے سڑکوں پر جو ہے وہ بدکاری، سڑکیں جو ہے رات کے اندھیرے میں بدکاری کے اڈے بن گئے۔
اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کو عدل و انصاف کہتے ہیں، اس کو اللہ کی رحمت کہتے ہیں۔ کچھ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، کرنے اللہ کا خوف اچھے رہو گے، تم پر عدالت لگنے والی ہے اللہ تعالیٰ کی، یاد رکھیں، دنیا کی عدالتوں پر اللہ کی عدالت لگنے والی ہے۔ اگر اللہ کی مخلوق پر تم رحم نہیں کرو گے تو اللہ پھر تم پہ بھی رحم نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ تم نے حساب لگا رکھا ہے کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجاہد جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو آزمایا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ البتہ کہ تم تمنون، تم تمنا کرتے، خواہش کرتے الموت، خاص موت کی۔ اے میرے نبی کے ماننے والوں، تم غزوہ احد سے پہلے خاص موت یعنی شہادت کی موت جو ہے اس کی تمنا کرتے تھے، خواہش کرتے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، من قبل، اس جنگ سے پہلے، ان تلقوہ، یہ کہ تم ملو اس موت کو ملنے سے پہلے تم اللہ سے خواہش کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ ہمیں جو ہے شہادت کی موت عطا فرما۔ فقد رأیتموہ، پس تم نے دیکھ لیا اس موت کو، شہادت کی موت کو، تمہارے سامنے جو ہے شہید ہوئے ہیں تمہارے مسلمان بھائی، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے تمہاری دعا قبول فرما لی، اور تمہیں جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا کرنی تھی تمہارے سامنے عطا کر دی، تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں۔ اور اس کیا تربیت ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی کہ ایک لنگڑانے والا بندہ جو ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں جنہوں نے بدر میں ابو جہل کی گردن کاٹی تھی، معاذ اور معبس، ان کا باپ لنگڑا کر چلتا ہے، وہ کہتا ہے میں ضرور جاؤں گا جہاد میں۔ بیٹے کہتے ہیں ابو جی ہم جہاد کرنے والے ہیں، آپ لنگڑاتے ہیں، آپ کیسے آپ لڑیں گے؟ وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں میں اللہ کی جنت میں لنگڑاتا ہوں چلا جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹوں کو کہا اس کو جانے دو، اس کو شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا تمہارے باپ کو لنگڑاتا ہوا جنت میں جا رہا تھا۔ ایک عورت ہے نبی علیہ السلام سے کہتی ہے گودی کا بچہ دے گا، اللہ کے رسول میرے یہ بچہ ساتھ لے جاؤ، بی اس کو کیا کروں گا؟ عرض کرتی ہے اللہ کے رسول دشمن کا وار آئے، دشمن کا تیر آئے، میرے بچے کو آگے کر دینا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خود سلامت رہنا۔ اپنا دودھ پینے والا بچہ قربان کر رہی ہے نبی علیہ السلام کی جان پر اور آن پر۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی تربیت۔ ایک شخص کھجوریں کھا رہا ہے، کھجوریں پھینک مر کہتا ہے کہ اب جنت کی کھجوریں کھائیں گے، تلوار اٹھائی، لڑے، شہید ہو گیا۔ غزوہ احد کے یہ واقعہ تھا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، ہر تیر ہر بار جو ہے اپنے جسم پر لے رہے ہیں، اور بے شمار زخموں سے جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حفاظت کرتے ہوئے۔ یہ ہے نقشہ غزوہ احد کا، یہ ہے صحابہ کرام کی عقیدت، محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، یہ ہے ان کے احساسات، یہ ہے ان کا ایمان کہ انہوں نے اپنے بیٹے، اپنی جانیں، اپنے مال نبی علیہ السلام کے دین پر، جہاد پر خرچ کیے۔ تو اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جنت جو ہے یہ میٹھے میٹھے کھانے سے، قوم کا پیسہ لوٹنے سے نہیں ملے گی۔ یہ علماء اور مفتی جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں فتنہ مسلط کر کے یہ آپ کو غلط جو ہے راستہ دکھا رہے ہیں، یہ دنیا کو غلط راستہ دکھا رہے ہیں۔ ان کے پیچھے نہ چلو، بچ جاؤ گے، بچو ان سے۔ یہ فتنہ برپا کرنے والے، فتنہ مسلط کرنے والے علماء اور مفتی جو ہیں یہ جعلی ہیں سارے۔ اگر یہ اصلی ہوتے تو اس کا بائی کاٹ کرواتے، جس طرح نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بائی کاٹ کیا تھا کافروں کے نظام کا۔ یہ اصلی نہیں ہے، ان کی طرف نہ دیکھو، اپنے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے حکم اور فیصلوں کی طرف دیکھو۔ ترجمہ دوبارہ جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا، نہ کھاؤ، الربا، حقیقی سود، اضعافاً بڑھا کر، مضاعفتاً بڑھایا گیا۔ سود دینے والے کی طرف سے سود بڑھانا اور قرض لینے والے کی طرف سے سود دینا، یہ دونوں حرام ہیں۔ قرض دینے والے کی طرف سے سود کا مطالبہ اور قرض لینے والے کی طرف سے سود کی پیشکش، یہ دونوں حرام ہیں۔
واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا، اور ڈر جو، النار، اس خاص آگ سے، التی، وہ آگ، اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للکافرین، واسطے کافروں کے، جو اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے آئین اور آسمانی دین کا انکار کرنے والے ہیں، کافروں کے جو ہے فتنوں کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ جو ہے تیار کی ہوئی ہے۔ اطیع اللہ، اطیع اللہ، اور حکم مانو اللہ کا، والرسول، اور خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وہ سارے، اور جلدی کرو، تیزی سے چلو، الی مغفرت، طرف بخشش کی، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لیے تیزی سے عمل کرو۔ وجنت، اور طرف جنت کی تیزی سے بڑھو، اعمال کے ذریعے، عرضھا، چوڑائی ہے جس جنت کے، السماوات، تمام آسمان، والارض، تمام زمینیں، اعدت، وہ جنت تیار کی گئی ہے، للمتقین، واسطے تمام پرہیزگاروں کے، الذین، پرہیزگار وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، بیچ آسانیوں کے، والضراء، اور بیچ تکلیفوں کے، تنگ دست ہوں، فراخ دست ہوں، پیسہ زیادہ ہو تھوڑا ہو، ہر حالت میں وہ خرچ کرتے ہیں، والکاظمین، اور پی جانے والے، الغیظ، حقیقی غصے کو، والعافین، اور معاف کر دینے والے، عن الناس، لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں۔ یہ سب نیکیاں ہیں، ان کے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ والذین اذا، اور وہ لوگ، اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، اور ظلم، یا ظلم کرتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، ذکر اللہ، وہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، فاستغفروا، پس وہ بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم، واسطے اپنے گناہوں کے، ومن یغفر الذنوب، اور کون بخش سکتا ہے گناہوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے گناہ معاف کرنے کا، لہٰذا اللہ سے اپنے گناہ معاف کروایا کرو۔ فلم یصروا، اور نہیں وہ ضد کرتے، علی ما فعلوا، پر اس کے جو وہ کرتے ہیں، وہ اپنے برائی پر، اپنے بے حیائی کے کاموں پر ضد نہیں کرتے، ڈٹ نہیں جاتے، اگر ان کو دلیل سے سمجھایا جائے تو مان جاتے ہیں، اور سب سے بڑی دلیل کائنات کے اندر اللہ کا قرآن ہے، اور نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں، اولئک، یہ لوگ، جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا، مغفرۃ، بخشش، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، خاص نہریں، خالدین، تم وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، ونعم، اور اچھا ہے، اجر العاملین، بدلہ عمل کرنے والوں کا، قد خلت، تحقیق گزر گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، سنتیں، طریقے، لوگوں کے زندگی گزارنے کے طریقے جو تھے وہ گزر گئے، اللہ کی طرف سے طریقے، اور لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے طریقے سب گزر گئے، اور جنہوں نے اپنے طریقوں پر زندگی گزاری، اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، ان کا ذرا حشر دیکھ لو زمین پر چل کر، فسیروا فی الارض، پر سیر چلو پھر بیچ زمین کے، فانظروا، پس دیکھو، کیف کان، کس طرح ہوا، عاقبت و انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کو، جنہوں نے اللہ کے طریقوں کو، آسمانی دین کو، نظام زندگی کو، زندگی گزارنے کے طریقوں کو جنہوں نے جھٹلا دیا، اور اپنے طریقے جو ہے ایجاد کر دیے زندگی گزارنے کے، دین کے طریقے اپنے بنا لیے، من گھڑت بنا لیے، اسلام اور دین، نظام زندگی، ذرا ان کا حشر دیکھ لو زمین پر، کس طرح تباہ ہوئے وہ۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے واسطے لوگوں کے، یہ قرآن جو ہے وہ ہدن، اور ہدایت ہے، و موعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، واسطے تمام پرہیزگاروں کے۔ ولا تہنوا، اور نہ تم سستی کرو میدان جہاد میں، دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سستی نہیں کرنی، دشمن تم پہ رحم نہیں کرے گا۔ ولا تحزنوا، اور نہ غمگین ہو جاؤ، اگر کوئی جانی نقصان ہو گیا ہے، کوئی چوٹ ہے، غم نہ کرو، یہ اللہ کے ہاں جو ہے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد میں زخمی ہوتے ہیں، انگلی مبارک زخمی ہوتی ہے، آپ اس کو مخاطب کرتے ہیں، ما انت الا اصبعی، ہے اے انگلی، تو صرف ایک انگلی ہے، وفی سبیل اللہ دمیتی، تو اللہ کے راستے میں خون بہا رہی ہے، یہ تجھ سے جو خون نکلا ہے یہ اللہ کے راستے میں تجھے زخم آیا ہے، اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا جو ثواب ہے۔ ایک عورت جو ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیرا خامن، تیرا باپ، تیرا بھائی یہ شہید ہو گئے ہیں، یا باپ کے علاوہ بیٹا ہے، شاید 3 بندے ہیں، وہ بھاگتی ہے میدان احد کی طرف، اس کو کہتے ہیں فلاں فلاں، اس کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلامت ہیں، اور جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہے
تو عرض کرتی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ دیکھ کر میرے سارے غم دور ہو گئے، مجھے میرے خاوند کا غم، میرے بیٹے کا، میرے بھائی کا غم سارے مٹ گئے میرے غم۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہ آپ سلامت سے ہیں، مجھے ٹھنڈ پڑ گئی ہے آپ کو دیکھ کر، مجھے کوئی غم نہیں رہا مجھے۔ فرمایا کہ میدان جہاد میں سستی نہ کرو اور کسی چوٹ آنے پر، کوئی نقصان ہونے پر غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی حقیقی غالب ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم حقیقی ایمان والے۔ اور وہ جو جملہ کہتی ہے وہ غالباً اس طرح ہے، وَكُلُّ مُصِیبَةٍ بَعْدَكَ زَلَلُ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نبی، مجھے آپ کا چہرہ دیکھ کر سارے غم میرے دور ہو گئے۔ وَكُلُّ مُصِیبَةٍ بَعْدَكَ زَلَلُ، آپ کو دیکھ کر میرے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ساری مصیبتیں، میری ساری مشکلات، میرے سارے غم جو ہے وہ دور ہو گئے، مٹ گئے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی تربیت، جو انہوں نے صحابہ کرام کی تربیت کی کہ ان کو اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت ہے۔ باپ کے بھائی، بیٹے، خامد کے شہید ہونے کا غم کوئی نہیں ہے، فکر ہے، لگن ہے، محبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے ہیں۔ یہ ہے ایمان۔ ہم ایک جو ہے دنیا کے مال کی خاطر ہم نے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے اپنا ایمان برباد کر دیا، اور لوگوں کا ایمان برباد کر رہے ہیں ووٹ دلا کر کے۔ یہ بھی اسلام ہے، ہمارے علماء مفتیوں نے اس کو پاس کیا، یہ بھی اسلام ہے، لہذا اسلام کو ووٹ دو۔ کیا نبی علیہ السلام نے ووٹوں کے ذریعے جو ہے اسلام بنوایا تھا؟ کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو۔ تم نے لیبل لگا رکھے ہیں علماء اور مفتیوں کے۔ کیا نبی علیہ السلام نے کسی اسمبلی کے جاہلوں، لٹیروں، ڈاکوؤں، بدماشوں سے اسلام کا نظام پاس کروایا تھا؟ کچھ تو حیا کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں کچھ احساس نہیں ہے کہ اللہ کیا کہے گا۔ فرمایا کہ یمسسکم، اگر چھوئے ہے تم کو کرہن زخم، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں اس میدان احد میں، فقد مس القوم، پس تکی چھوا تھا کرہ زخموں نے اس قوم کو، کافروں کو بھی بدر میں زخم پہنچے تھے، مثلہ برابر اس کے، ان کے بھی بندے مرے تھے، ان کے بھی زخمی ہوئے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ خاص دن ہے، نداولُهَا، ہم بدلتے رہتے ہیں ان دنوں کو، بین الناس، درمیان لوگوں کے۔ جب مسلمانوں سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے اللہ ان کو جھٹکا دے دیتے ہیں تھوڑی سی شکست کا، اور اس پر جو ہے کافروں کو تھوڑی سی کامیابی دے دیتے ہیں وقتی طور پر، تاکہ مسلمان جو ہے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں اپنی غلطی سے۔ اور پھر ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، ہمیشہ۔ بھلے یعلم اللہ، اور تاکہ آزما لے اللہ تعالیٰ الذین، ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، ویتخذ، اور پکڑے وہ منکم، تم میں سے، شہداء، شہید۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے جہاد کے ذریعے شہادت کا مقام و مرتبہ دینا چاہتا ہے، جو سب سے بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ فرمایا کہ واللہ، اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، ظالمین، ظالموں سے، اور یمحص اللہ، اور تاکہ خاص کر دے، چن دے اللہ تعالیٰ الذین، ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے۔ یہ میدان جہاد میں جو ہے ایمان والوں کا اور منافقین کا فرق جو ہے واضح ہو جاتا ہے۔ ایمان والے جو ہے جانیں قربان، مال قربان، بیٹے قربان کرنے کے لیے میدان جہاد میں آ جاتے ہیں، منافق بہانے بنا کر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایمان اور منافقت کا جو ہے وہ امتیاز جو ہے میدان جہاد ہے۔ جہاد کے میدان میں جو ہے ایمان والے آزمائے جاتے ہیں، وہ جو ہے سب سے آگے بڑھ کر جہاد کرتے ہیں، منافق سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں، گھروں میں رہ جاتے ہیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ وہ مٹا دے کافروں کو۔ جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کافروں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، ایمان والوں کو کا ایمان آزما کر ان کے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ جیسا اسی غزوہ احد سے پہلے نبی علیہ السلام جب پوچھا صحابہ کرام سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو میدان میں لڑیں گے، ہم گھروں میں چھپ کر نہیں لڑیں گے، میدان میں لڑیں گے ہم۔ اور پھر بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ انہوں نے قربانیاں دیں۔ ایمان والوں کا ایمان ہے کہ شہادت بھی ایک بہت بڑا عظیم مرتبہ ہے اللہ کے ہاں۔
ام حسب تم کیا حساب لگا رکھا ہے تم نے ان تدخلوا الجنت یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے حقیقی جنت میں، ولما اور ابھی نہیں یعلم اللہ آزمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ دین ان لوگوں کو جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا منکم تم میں سے، ویعلم الصابرین اور ابھی نہیں آزمایا اس نے اور تاکہ وہ جان دے صبر کرنے والوں کو۔ وَلَقَدْ ارْتَدَّكِ کن تم تھے تم تمنون تم تمنا کرتے خواہش کرتے الموت خاص موت کی، اے ایمان والو تم غزوہ احد سے پہلے شہادت کی موت کی دعائیں کرتے تھے اللہ سے، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے، تم خواہشیں کرتے تھے غزوہ احد سے پہلے، من قبل اس سے پہلے ان تلقوا ہو یہ کہ تم ملے اس موت کو ملنے سے پہلے تم خواہشیں کرتے تھے، تمنائیں کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے اللہ سے، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ فقد رأیتموہ پس تم نے دیکھ لیا اس موت کو، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے تمہاری دعائیں التجائیں قبول کرنی شہادت کی موت کے لیے، اور وہ خوش نصیب ہیں جن کو یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے اللہ کے راستے میں شہادت کا۔ گرامر جی یا ایھا حرف ندا ہے اللہ زین الفلان سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، یا ایھا حرف ندا کی جگہ فعل آ جائے گا ادعو، الف سے فعل مضارع مرفوع، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، اور انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل، انا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، اللہ زینہ سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ، آمنو فعل ماضی معروف ہے، واول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف آمنا، باب فعل کا الف لگا تو آمنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو آمنا لفظ آسان ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو آمنو، فعل ماضی معروف واول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ زینہ آیا تو اللہ زینہ مبتدا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، لا لائے نہیں ہے، تاکلو تا سے فعل مضارع مرفوع، واو نون سے جمع تاکلونا تھا، اس کے شروع میں لائے نہیں آیا تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، لا تاکلو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تین حرفوں کا ماضی معروف آکالا، آکالا یا کلو پھر یا کی جگہ تا لگی، تا کلو پھر واو نون جمع کا لگا تو تا کلونا، تا سے پھر مضارع مرفوع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، لا لائے نہیں ہے جب اس نے جمع کا نون ختم کیا تو لا تاکلوا فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الربا الف لام سے اسم معرفہ، الربا وہ تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو خالی کر کے با کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر بن گئی، الربا لفظ آسان ہو گیا، لا تاکلوا فعل نہیں کا مفعول، اضعافاً اس میں لکڑا اضعافن تھا، یہ لا تاکلوا فعل نہیں کا مفعول بنا تو اضعافاً، مضاعفتاً جو ہے یہ میم پیش والی سے اس میں مفعول ہے، یہ بھی مضاعفتن تھا، یہ لا تاکلوا فعل نہیں کا مفعول نمبر 2 ہوا تو مفعول نمبر 3 ہوا تو مضاعفتن سے مضاعفتن، جملہ بنے گا لا تاکلوا فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول الربا، اور یہ اضعافاً مضاعفتن مفعولی حالت میں یہ الربا کے حال ہیں، تو لا تاکلوا فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الربا، اور حال اضعافاً اور حال نمبر 2 مضاعفتاً سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، جملہ فعل یا انشائیہ منفی، جملہ فعل یا انشائیہ منفی، وعرفت ہے اتقوا فعل امر ہے، واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف واقع یا یو کے یو باب زارا با یضرب، واقع یا تھا اس کے اندر الف تے داخل کیا تو اے و تاکا یا، پھر اللہ تعالیٰ نے واؤ کی جگہ جو ہے تا لگا دی جزم والی تو ات تاکا یا، پھر دونوں تا کٹھے کر کے شد دے دی تو ات تاکا یا، پھر فعل امر بنا تو آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے کاف کو زیر، تو ماضی سے اتقی ہو گیا فعل امر، آخری کو جزم آخری سے پہلے کو زیر اتقی، پھر اللہ تعالیٰ نے یا آخر سے یا ختم کر دی تو اتقے رہ گیا فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واؤ جمع کا لگا تو واؤ نے کاف کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو اتقو ہو گیا فعل امر واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اللہ الف لام سے اسم معرف اللہ ہو تھا، اتقوا فعل امر کا مفعول بنا تو اللہ،
جملہ بنے گا اتقو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول اللہ ہا سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ لعل حرف ناصب اسم ہے کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لعل حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی تفلحون تا سے فعل مضارع معروف ہے واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف فلاحا یفلحو با فاتحہ یفتح فلاحا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف فا پر جزم آ گئی افلاحا یفلحو پھر یا علامت انداری کی جگہ تا لگی تفلحو تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ واو نون جمع کا لگا تو تفلحون جمع مذکر حاضر کا صیغہ پھر مضارع معروف انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا تفلحون پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس کے شروع میں لعلکم ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور پھر اتقو فعل امر ہے واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف واقعیہ پھر الف تے داخل ہوا تو اے وتاقیہ پھر وا کی جگہ تا جزم والی تا لگائی اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے تو اتتاقیہ پھر جزم والی اور زبر والی تا دونوں اکٹھی کر کے شاد دی تو اتتاقیہ پھر ماضی معروف اس سے امر بنا تو آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے حرف کاف کو زیر تو امر بن گیا اتقی پھر اللہ تعالیٰ نے یا آخر سے یا کو ختم کر دیا جزم والی کو اتقے رہ گیا پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ پھر واو جمع کا لگا تو اتقو جمع مذکر حاضر کا صیغہ واو نے کاف کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو اتقو ہو گیا کیونکہ واو سے پہلے جو ہے جمع کے واو سے پہلے پیش لازمی ہوتی ہے تو اتقو فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل النار الف لام سے اسم معرفہ النار ہو تھا اتقو فعل امر کا مفعول بنا تو النارا اللاتی الف لام سے اسم معرفہ واحد مؤنث غائب کا اسم موصول النارا موصوف اللاتی اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی اتقو فعل امر کا مفعول جملہ بنے گا اتقو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول النار اللاتی موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ او عدت فعل ماضی مجہول ہے آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے ہیا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے او عدت فعل ماضی مجہول 3 حرفوں کا ماضی معروف آدادا پھر اس کے شروع میں باوی فعل کا الف لگا تو پہلے حرف ماضی کے پہلے حرف عین پر جزم آگئی آدادا پھر مجہول بنا تو اعددا پہلے حرف الف کو پیش دوسرے حرف عین کو زیر آدادا ماضی سے معروف سے اعددا پھر ماضی مجہول اعددا پھر اللہ نے آسانی کے لیے پہلے دال کی زیر عین کو دے دی عین کی جزم پہلے دال کو دے دی تو یہ بن گیا او اید دا پھر دال جزم والے دال اور زبر والے دا کو دونوں اکٹھے کر کے اللہ نے شاد دے دی تو اید دا ہو گیا پھر ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل جب اللہ تعالیٰ نیا نائب فاعل جزم والی تا لگائی تو یہ بن گیا او عدت پھر ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہیا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل دیر فجار الکافرین الف لام سے سمار پہلے حرف کاف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل واو نون سے جمع اصل میں الکافرون تھا دیر فجار کا مجرور ہوا تو آخری نون سے پہلے واو یا میں بدل گیا الکافرون سے للکافرین جار مجرور نقبے جاری جملہ بنے گا عدت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہیا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق للکافرین جار مجرور نقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں اللہ تی آیا تو اللہ تی مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور پھر اطیعوا فعل امر ہے واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا تایا آ یت یہ او باب ذرا با یضرب تایا آ تھا اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف توئے پر جزم آ گئی تایا آ سے ات یا آ یہ 4 حرفوں کا ماضی ات یا آ اس سے امر بنایا کیسے بنایا کہ آخری حرف عین کو پیش اور آخری سے پہلے یا کو زیر ات یا آ ماضی سے ات یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ پھر اس کے بعد واو لگا تو واو نے عین کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو ات یہ او ہو گیا ات یہ او
پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا کی زیر توئے کو، توئے کی جزم یا کو دی تو اطیعو ہو گیا، فعل امر باول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اللہ حال فلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، اطیعو فعل امر کا مفعول بنا تو اللہ ہا، اور پھر الرسول الفلام سے اسم معرفہ رسول ہو تھا، یہ بھی اطیعو فعل امر کا مفعول نمبر 2 بنا تو الرسول لا ہو گیا، جملہ بنے گا اطیعو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اور اپنے مفعول نمبر 1 اللہ، مفعول نمبر 2 الرسول مفعول حارث سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، لعل حرف ناصب اسم ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لعل حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، ترحمون تا سے پھر مضارع مجہول ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف رحمہ، رحمہ یرحمو، یرحمو یا سے پھر مضارع معروف، پھر یا کی جگہ علامت اندار تا لگی تو ترحمو، پھر جائے ترحمو تا سے پھر معروف، تو یہ مجہول بنا تو علامت اندارے کو پیش اور درمیان والے حرف ہا کو زبر، تو یہ بن گیا تو ترحمو سے ترحمہ سے ترحمہ، فعل مجہول بن گیا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو ترحمون، تا سے پھر مضارع مجہول، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تا سے پھر مضارع مجہول جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، جملہ بنے گا ترحمون پھر مضارع مجہول اپنے نائب فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ناصب لعلکم ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر سارے او فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا سارع، سارع یسرع، پھر پہلے حرف سین کے بعد الف آیا تو یہ سارع ہو گیا، سارع یسارع مسارعۃ باب مفعلہ، سارع ماضی تھا، یہ 3 حرفوں سے زیادہ حرف ماضی ہے، تو یہ سارع سے امر بنانے کے لیے جب 3 حرفوں سے زیادہ کا ماضی ہو اس کا امر بنانے کے لیے آخری حرف کو جزم اور آخری سے پہلے کو زیر، سارع ماضی سے سارع، ماضی سے آخری حرف عین کو جزم اور آخری سے پہلے را کو زیر، تو یہ سارع ماضی سے سارع، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے عین کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو سارعو ہو گیا، فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الی حرف جار ہے مغفرت، اس میں نکرہ مغفرتن تھا، الی حرف جار کا مجرور ہوا تو الی مغفرتن جار مجرور رقب جاری، من حرف جار ہے رب، اس میں نکرہ اس میں ربن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من ربن جار مجرور رقب جاری، پھر ربن کی ایک زیر ختم ہوئی تو رب مضاف، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اور پھر جنت اس میں نکرہ جنتن تھا، الی حرف جار کا مجرور ہوا تو الی جنتن جار مجرور مرکب جاری، ارض و ہا جو ہے یہ جملہ علیحدہ بنے گا، جنتن تک یہ جملہ بنے گا، سارے فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 الی مغفرتن جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 من ربکم جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 3 الی جنتن جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، ارض و اس میں نکرہ ارضن تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، ارضن سے ارض و مضاف، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ارض و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت، السماوات والف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، وعرفت الارض والف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، اب جملہ بنے گا ارضھا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مبتدا، السماوات خبر نمبر 1، الارض خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، او عدت فعل ماضی مجہول ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور حیہ ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف عددا، 3 حرفوں کا ماضی معروف عددا، عددا یا دا دو یا دے دو، پھر عددا کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف عین پر جزم آ گئی،
عددا سے اعدادا، اعدادا فعل ماضی معروف، پھر مجہول بنا تو پہلے حرف الف پر پیش آ گئی، دوسرے حرف عین کے نیچے زیر آ گئی، اعدادا سے اعددا، اعددا فعل ماضی مجہول، اعددا، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے دال کی زیر عین کو دے دی، عین کی جزم پہلے دال کو دے دی تو یہ بن گیا اعددا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے اور زبر والے دا دونوں کٹھے کر کے شد دے دی تو عدہ عدہ ہو گیا، فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگائی تو یہ بن گیا عدہ سے عدت، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہیا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، دیر فجار ہے المتقین الف لام سے اسم معرفہ میم پیش والی سے اسم فاعل، المتقون تھا واو نون سے جمع اصلی حالت میں، جب اس کے شروع میں دیر فجار ہے تو دیر فجار کی وجہ سے اس کا آخری نون کا اس سے پہلے واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا تو المتقون سے للمتقین جار مجرور رقبے جاری، اب جملہ بنے گا عدت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہیا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق للمتقین جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، الذین الف لام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول ہے، ینفقون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، نفقا ینفقو پھر باب فعل کا الف لگا تو انفقا ینفقو، انفقا ینفقو پھر واو نون جمع کا لگا تو ینفقون، انفقا چار حرفوں کا ماضی الف کی جگہ علامت نارے یا لگی تو ینفقو پھر واو نون جمع کا لگا تو ینفقون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فی رفع جار ہے السراء الف لام سے اسم معرفہ السراء او تھا، فی رفع جار کا مجرور ہوا تو فی السراء جار مجرور رقبے جاری، معرفت ہے الذراء الف لام سے اسم معرفہ الذراء او تھا، یہ فی رفع جار کا مجرور ہوا تو فی الذراء جار مجرور رقبے جاری، اب جملہ بنے گا ینفقون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر میں اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 فی السراء جار مجرور رقبے جاری، متعلق نمبر 2 فی الذراء جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، معرفت ہے الکاظمین الف لام سے اسم معرفہ اصل میں الکاظمون تھا، یہ پیچھے جو آیت ختم ہوئی ہے المتقین جو ہے المتقین کی جو صفت ہوئی تو یہ الکاظمون سے الکاظمین، المتقین جو ہے مجرور ہے، الکاظمین واو کی جگہ یا ہے تو یہ مجرور ہو گیا، المتقین موصوف الکاظمین اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی جو ہے یہ مفعولی جری دیر فجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، الغیظہ الف لام سے اسم معرفہ الغیظ تھا یہ مفعول بنا تو الغیظہ، معرفت ہے العافین الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف عین کے بعد الف کی وجہ سے اسم فاعل العافون تھا، یہ بھی المتقین کے صفت ہوا تو العافون سے العافین ہو گیا، المتقین موصوف العافین اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی دیر فجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، ان حرف جار ہے الناس الف لام سے اسم معرفہ الناس ہو تھا، ان حرف جار کا مجرور ہوا تو الناس سے جار مجرور رقبے جاری، اب جملہ بنے گا عدت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہیا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 للمتقین الکاظمین جار مجرور رقبے جاری، اور اپنی خبر نمبر 2 الغیظہ، اور خبر نمبر 3 للمتقین العافین جار مجرور رقبے جاری، خبر نمبر 3 اور ان الناس سے جار مجرور رقبے جاری، یہ جو ہے یہ خبر نہیں ہے، میں غلط کہہ گیا، عدت فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ہیا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے جار مجرور مرکب جاری نمبر 1 للمتقین الکاظمین جار مجرور مرکب جاری، اپنے متعلق نمبر 2 اپنے مفعول الغیظہ اپنے مفعول الغیظہ، اور اپنے متعلق نمبر 2 للمتقین العارفین جار مجرور مرکب جاری متعلق نمبر 2، اور متعلق نمبر 3 ان الناس سے جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ،
وعرفت ہے اللہ فلان سے سمار آخر میں پیش کی ویسے فائلی ہر یحب و یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا حبابا، حبابا یحببو، پھر اس کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو ماضی کے آخری پہلے حرف پر جزم آ گئی، حبابا سے احبابا۔ چار حرفوں کا ماضی معروف احبابا، پھر ماضی کے الف کی جگہ علامت اندر یا لگی تو یا پر پیش آ گئی یحببو، یحببو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلے با کی زیر ہا کو دے دی، ہا کی جزم پہلے با کو دے دی تو یحببو ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والی با اور پیش والی با اکٹھی کر کے شد دے دی تو یحبو ہو گیا۔ یا سے پھر مضارع معروف ہے، مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، المحسنین الف لام سے اسم معرفہ، میم پیش والی سے اسم فاعل، المحسنون تھا، یحبو پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو المحسنون سے المحسنین مفعولی حالت میں۔ جملہ بنے گا یحبو پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، المحسنین مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اللہ ہو آیا تو اللہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرفت ہے اللہ دینا الفلان سے اسم معرفہ، یا نو سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، اذا اسم ظرف زما ہے، فعلوا فعل ماضی معروف ہے، واو لفظ جمع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعلا یا فعلو، فعلا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو لفظ جمع کا لگا تو فعلو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فاحشتن اس میں نکرہ فاحشتن تھا، فعلوا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو فاحشتن۔ جملہ بنے گا فعلوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، فاحشتن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اذا اس میں ظرف زما یا اذا مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اور فتح ظالموا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، ظلما یظلم باب ضرب یضرب۔ ظلما فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو ظلموا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، انفسا اس میں نکرہ انفسو تھا غیر منصرف، ظلموا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو انفسو سے انفسا، پھر انفسا مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفسا مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، ظالموا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا ظالموا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، انفسا ہم مضاف پھر مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ذکروا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی ذاکرہ، ذاکرہ یذکر باب ناصر ینصر، ذاکرہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو سے جمع کا لگا تو ذاکروا فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اللہ الف لام سے اسم معرف اللہ ہو تھا، ذکروا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو اللہ۔ جملہ بنے گا ذکروا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، اللہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ حرف عطف ہے، استغفروا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا غفرا، غفرا یغفر باب ضرب یضرب، غفرا تھا، اس کے شروع میں تین حرف آگے، الف زیر والا، سین جزم والی، تا زبر والی، طلب کے لیے مانگنے کے لیے، تو غفرا کے شروع میں آئے تو ماضی کے پہلے حرف غین پر جزم آ گئی، غفرا سے استغفرا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو الف جمع کا لگا تو استغفروا فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر سے اندر اس کا فاعل۔ دیر فجار ہے ذنوب، اس میں نکرہ ذنوبن تھا، دیر فجار کا مجرور ہوا تو ذنوبن جار مجرور رکب جاری، پھر ذنوبن کی ایک زیر ختم ہوئی، ذنوب مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ذنوب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، دیر فجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا استغفروا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، لذنوبہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ من اس میں سوالیہ ہے،
یغفر یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف غافرا، غافرا یغفر باب ضربا یضرب، یغفر پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الذنوب الف لام سے استعمال الذنوب وہ تھا، یغفر پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو الذنوب با ہو گیا۔ جملہ بنے گا یغفر پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول الذنوبہ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں من اسم سوالیہ ہے تو من اسم سوالیہ مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ انشائیہ ہو گیا۔ سوالیہ جملے خبریہ نہیں ہوتے، انشائیہ ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ انشائیہ۔ الا حرف استثناء ہے، اللہ الف لام سے استعمال آخر میں پیش کے بجائے فاعلی حالت، تو اب یہ اللہ سے پہلے جو ہے یہ یغفر الذنوب جو ہے اللہ کے بعد آ جائے گا، اللہ کے بعد یغفر ذنوبا۔ اب جملہ بنے گا یغفر الذنوب، یغفر پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر میں اس کے اندر ہے، اپنے مفعول اللہ ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ ہو آیا اللہ کے بعد تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر لم حرف جاز میں مضارع ہے، حرف نفی ہے، یسر یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ یسرون تھا۔ تین حرفوں کا ماضی معروف سارا را یسرا رو، پھر جو ہے باب فعال میں گیا تو اسرا را ہو گیا، ماضی کے پہلے حرف سواد پر جزم آ گئی، اسرا را۔ پھر الف کی جگہ علامت اندر یاد آ گئی تو یوس رے رو، پھر اللہ نے پہلی آسانی کے لیے پہلی را کی زیر سواد کی جزم پہلی را کو دے دی تو یہ یوسر رو ہو گیا، یوسر رو۔ پھر اللہ نے جزم والی را اور پیش والی را دونوں کٹھی کر کے شد دے دی تو یوسر رو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یوسر رونا، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس یسرون پھر مضارع سے پہلے لام حرف جاز میں مضارع ہے، تو اس لام حرف جاز میں مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو یسرون سے لم یسرو، اور پھر مضارع سے لم کی وجہ سے ماضی منفی ہو گیا، پھر ماضی معروف منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الا حرف جار ہے، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا لم یسرو فی الماضی معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق علامہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ فعلوا فی الماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف فعلا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو فعلوا جمع مذکر غائب کا صیغہ، پھر ماضی معروف اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا فعلوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو اس ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یعلمون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف عالما یعلمو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یعلمون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یعلمون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ہم ضمیر آئی تو ہم ضمیر مبتدا بن گئی، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اولئک کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کا دور کے لیے، جزاء اس میں رکھا جزاء تھا، مضاف ہوا تو ایک پیش ختم ہو گئی، جزاء مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، جزاء مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ مغفرت اس میں رکھ رہا دو پیشوں سے فاعلی حالت، من حرف جار رب اس میں رکھ رہا ربن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من رب بن جار مجرور مرکب جاری، پھر رب بن کی ایک زیر ختم ہوئی تو رب مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ وعرفت ہے جنات اس میں رکھ رہا ہے دو پیشوں سے فاعلی حالت میں ہے،
اب جملہ بنے گا اولئک کا اس میں اشارہ مبتدا، جزاؤہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت خبر نمبر 1، مغفرۃ اس میں نکرہ فاعلی حالت خبر نمبر 2، من ربہم جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 3، جنات اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت خبر نمبر 4، مبتدا اولئک کا اپنی چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، تجری تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا جارا یا یجرے یو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تجرے یو، پھر اللہ نے ثانی کے لیے آخری یا کی پیش ختم کر کے یہ جزم دے دی تو لفظ آسان ہو گیا، تجرے یو سے تجری، تا سے فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، من حرف جار تحت اس میں نکرہ غیر منصرف تحت تو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من تحت تو ہی رہا، پھر تحت و مضاف ہوا تو تحت تے ہو گیا، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی تحت مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، الانہار والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، تجری فعل مضارع معروف کا فاعل، جملہ بنے گا تجری فعل مضارع معروف اپنے فاعل، الانہار اپنے مفعول، اپنے متعلق، من تحتہا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں جنات آیا تو جنات مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، خالدینہ جو ہے پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل ہے، اس میں خالدونہ تھا، اس کے شروع میں کانا فعل ماضی فعل ناقص تھا جس کی یہ خبر بنا تو کانا کی خبر بنا تو خالدونہ سے خالدینہ، تو کانا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، خالدینہ خالدونہ تھا، کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو خالدینہ خبر بن گیا، مفعولی حالت میں کانا کی خبر، فی حرف جار ہے، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنی خبر خالدینہ مفعولی حالت، اور اپنے متعلق فی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، کانا فعل ناقص کا جملہ اسمیہ خبریہ، اور ہے نعمہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ اصل میں نائمہ تھا، نائمہ ینعمو باب سامع یسمعو، نائمہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے نون کی زبر ختم کر کے زیر دے دی اور عین کی زیر ختم کر کے جزم دے دی تو لفظ آسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، نائمہ کے مقابلے میں نعمہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اجرو اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں اجرن تھا، فاعلی حالت میں نعمہ فعل ماضی معروف کا فاعل، پھر اجرن سے ایک پیش ختم ہوئی تو اجرو مضاف، العاملین الفلان سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، اصل میں العاملون تھا، فاعلی حالت میں جب یہ اجر و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو العاملین ہو گیا، واو یا میں بدل گیا، اجر العاملین مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں نعمہ فعل ماضی معروف کا فاعل، اب جملہ بنے گا نعمہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل، اجر العاملین مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، قد حرف تحقیق قد خلط جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا خالا یا یخلا یو، خلا یا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم تالباری تا لگائی واحد مؤنث غائب کی تو وہ خالا یا سے خالا یت، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو نکال دیا تو خلط رہ گیا، پھر اس کے شروع میں قد ہے تو قد خلط فعل ماضی معروف قریب واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من حرف جار ہے قبل جو ہے یہ قبلو تھا غیر منصرف، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من قبلو ہی رہا، جار مجرور مرکب جاری، پھر قبلو جو ہے جب آگے قم کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کے آخر میں زیر آ گئی، قبلو سے قبل مضاف، قم کہاں سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قبل مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، سنن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، قد خلط فعل ماضی معروف قریب کا فاعل، اب جملہ بنے گا قد خلط فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل سنن اور اپنے متعلق من قبلکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔
فارفت ہے سیرو فعل امر ہے، واو الف سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا سایرہ، سایرہ یس یہ رو باب زارہ با یضربو، یس یہ رو پھر مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع یا کی جگہ الف، الف کو زیر اور را آخری حرف کو جو ہے جزم، یس یہ رو سے اس یر، اس یر پھر امر بن گیا اس یر، پھر واو جمع کا لگا تو اس یہ رو، اس یہ رو پھر امر واو الف سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ پھر اس یہ رو کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسانی یہ فرمائی کہ یا کی زیر سین کو دے دی، سین کی جزم یا کو دے دی، تو یہ بن گیا اے سی رو، اے سی رو، پھر شروع کا الف زیر والا ختم کر دیا تو سی رو رہ گیا، پھر امر واو الف سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ پھر فجار ہے الارض الف لام سے اسم معرف الارض ہو تھا، پھر فجار کا مجرور ہوا تو فی الارض جار مجرور رکھے جاری، جملہ بنے گا سیرو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، فی الارض جار مجرور رکھے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فارفت ہے انظروا فعل امر ہے، واحد مذکر واو الف سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف ناظرہ، ناظرہ ینظرو باب ناصرہ ینصرو، ناظرہ ینظرو تھا، ینظرو پھر مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف لگا اور الف کو جو ہے پیش مل گئی، پھر مضارع میں زوئے درمیان والی حرف پر پیش ہے اس لیے الف کو پیش مل گئی، اور آخری حرف را پر جزم آ گئی، امر بنانے کے لیے جزم لازمی ہے، تو ینظرو سے انظر پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے را کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو انظرو ہو گیا، پھر امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ کیفا اس میں نکرہ ہے، یہ انظرو فعل امر کا مفعول ہے، جملہ بنے گا انظرو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول، کیفا سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، یس میں کاوانا تھا، کاوانا یکونو باب ناصرہ ینصرو، کاوانا تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو الف میں بدلا تو کاوانا سے کانا ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ عاقبت و اسم نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، اصل میں عاقبتن تھا، دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، کانا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم، پھر عاقبتن کے ایک پیش ختم ہوئی تو عاقبت و مضاف، المکذبین الف لام سے اسم معرفہ میم پیش والی سے اسم فاعل، اصل میں المکذبون تھا، واو نون سے فاعلی حالت، اصل میں المکذبون تھا، یہ عاقبت و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو واو جو تھا آخری نون سے پہلے واو یا میں بدل گیا، مضاف الیہ ہو گیا، تو عاقبت و مضاف المکذبون سے المکذبین مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں، کانا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم، عاقبت المکذبین مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، کانا فعل ماضی فعل ناقص کا جملہ اسمیہ خبریہ۔ حاضہ اس میں اشارہ ہے واحد مذکر کا قریب کے لیے، بیان اور اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، لے حرف جار ہے، الناس سے الف لام سے اسم معرفہ الناس ہو تھا، لے حرف جار کا مجرور ہوا تو دن ناس سے جار مجرور رکھتے جاری، اور پھر ہے ہدن اس میں نکرہ اصل میں ہدا یون تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو خالی کر کے دال کو ایک اور زبر دی تو وہ دو ہدن ہو گیا فاعلی حالت، اور پھر ہے موعظۃ اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، لے حرف جار ہے، المتقین الف لام سے اسم معرفہ میم پیش والی سے اس میں فاعل، اصل میں واو نون سے جمع المتقون تھا، لے حرف جار کا مجرور ہوا تو آخری نون سے پہلے واو یا میں بدل گیا، المتقون سے للمتقین جار مجرور مکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا حاضہ اس میں اشارہ مبتدا، بیان اس میں نکرہ خبر نمبر 1، دن نا سے جار مجرور مکبے جاری خبر نمبر 2، خدن اس میں نکرہ فاعلی حالت خبر نمبر 3، موعظۃ اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت خبر نمبر 4، للمتقین جار مجرور مکبے جاری خبر نمبر 5، حاضہ مبتدا اپنی پانچوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اور پھر لا لائے نہیں ہے، تاہ نون تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع تاہ نونا تھا، تو یہ لا لائے نہیں ہے، جس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو پھر مضارع سے فعل نہیں بن گیا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا وہانا،
وہنا یوہنو، وہنا یوہنو، باب ضربا یضربو، یوہنو تھا، یا علامت انداری کی جگہ تا لگی تو توہنو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والے واؤ کو نکال دیا تو تاہنو آسان ہو گیا، تاہنو، پھر واؤ نون جمع کا لگا تو تاہنونا، تا سے پھر مضارع مرفوع، واؤ نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جب اس شروع میں لا لائے نہیں آیا تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، لا لائے نہیں نے تو یہ لا تاہنو فعل نہیں بن گیا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا لا تاہنو فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ وعرفت ہے لا لائے نہیں ہے تحزنون، تا سے پھر مضارع مرفوع، واؤ نون سے جمع اصل میں تحزنون تھا، لا لائے نہیں نے اس کے آ کر اس کے شروع میں اس کا جمع کا نون ختم کر دیا آخر سے، تحزنون سے لا تحزنو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا حازنا، حازنا یحزنو، پھر یا علامت انداری کی جگہ تا لگی تو تحزنو، پھر واؤ نون جمع کا لگا تو تحزنونا، تا سے پھر مضارع مرفوع، واؤ نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، لا لائے نہیں آیا تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو لا تحزنوا فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا لا تحزنوا فعل نہیں فعل اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی۔ وعرفت ہے انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الاعلون الف لام سے اسم معرفہ، باؤن سے جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت۔ جملہ بنے گا انتم ضمیر اس مبتدا، الاعلون اس میں جمع مذکر سالم جمع صیغہ، انتم ضمیر مبتدا، الاعلون اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف شرط ہے کنتم کانا سے فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کابانا، کابانا یکبونو باب ناصر ینصر، کابانا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص، ہوبا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تم ضمیر لگا دی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی، کابانا سے کون اور نیا اسم لگ گیا تم، کون تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ پھر کابانا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کرنے کے لیے واؤ کو نکال دیا تو واؤ جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف کاف کو پیش دے گیا تو یہ کن تم ہو گیا، فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ مومنینہ میم پیش واضح سے اس میں فاعل اور واؤ نون سے جمع اصل میں یہ مومنون تھا، یہ کنتم فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں مومنون سے مومنینہ ہو گیا، مفعولی حالت میں خبر، واؤ یا میں بدل گیا۔ جملہ بنے گا کنتم فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم، انتم ضمیر اس کے اندر ہے، اپنی خبر مومنینہ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جب اس کے شروع میں ان حرف شرط ہوا جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ ان حرف شرط ہے یمسس، یا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، تین حرفوں کا ماضی مرفوع ماساسا، ماساسا یمساسو، باب فتح یفتح، یمسسو تھا پھر مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، یمسسو تھا اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو ان حرف شرط نے اس کے آخری حرف سین کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو یمسسو سے ان یمسس، کم کہاں سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یمسس فعل مضارع معروف کا مفعول، کرہن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، یمسس فعل مضارع معروف کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا یمسس فعل مضارع معروف اپنے فاعل، کرہن اپنے مفعول، کم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبری شرطیہ ہو گیا۔ فارفت ہے قد حرف تحقیق ہے، مسا جو ہے یہ تین حرفوں کا ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ماساسا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دونوں سین کٹھے کر کے شاد دے دی تو مسا ہو گیا، ماساسا یمساسو، باب فتح یفتح، تو ماساسا تھا، اللہ نے ثانی کے لیے دونوں سین کٹھے کر کے شاد دے دی تو مسا، اس کے شروع میں قد آیا تو قد مسا فعل ماضی معروف قریب ہو گیا واحد مذکر غائب کا صیغہ،
القوم الفلان سے سمار القوموں تھا، یہ قد مسا فعل ماضی معروف قریب کا مفعول بنا تو القوموں سے القامہ کرہن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، یہ قد مسا فعل ماضی معروف قریب کا فاعل ہو گیا کرہن۔ مثلو اس میں نکرہ مثلن تھا، کرہن موصوف، مثلن اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکبے توصیفی پورا مثلن کی ایک پیش ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی مثل و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی کرہن موصوف کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی فاعلی حالت میں قد مسا فعل ماضی معروف قریب کا فاعل۔ جملہ بنے گا قد مسا فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل کرہم مثلہ مضاف موصوف سے مرکب توصیفی فاعلی حالت اور اپنے مفعول القوما سے مل کر جملہ اس میں جملہ فعل یا خبریہ ہو گیا، اور جب اس کے شروع میں کرہن آیا تو کرہن مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر تل کا اس میں اشارہ ہے واحد مؤنث غائب کا دور کے لیے، الایام والفلان سے معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں جملہ بنے گا تل کا اس میں اشارہ مبتدا، الایام اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نداولو نون سے فعل مضارع معروف ہے، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا داوالا، داوالا یدولو باب نصرہ ینصر، داوالا تھا، پھر پہلے حرف دال کے بعد الف آیا تو یہ بن گیا داوالا، داوالا سے داوالا، داوالا یداولو مداولتن باب مفاعلہ، تو داوالا تھا، اس کے شروع میں علامت مضارع یا آئی تو یداولو، یداولو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ نون علامت مضارع آئی تو نوداولو، نداولو نون سے پھر مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نداولو پھر مضارع معروف کا مفعول، بینا اس میں نکرہ بینوں تھا، یہ نداولو پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو بینوں سے بینا، پھر بینا مضاف الناس سے الفلان سے اسم معرفہ الناس ہو تھا، بینا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الناس سے ہو گیا، بین الناس سے مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں نداولو پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 2۔ جملہ بنے گا نداولو پھر مضارع معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 ہا، مفعول نمبر 2 بین الناس سے مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الایام آیا تو یہ الایام مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دے نام کئی ہے، یا لما یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا علما، علما یا لمو، یہ تھا یا سے پھر مضارع معروف یا لمو، اس کے شروع میں لے لام کئی ہے تو لام کئی نے اس کے آخری حرف میم کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یا لمو سے لے یا لما، فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں یا لما فعل مضارع معروف کا فاعل، الذین الفلان سے اسم معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، یا لما فعل مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا یا لما فعل مضارع معروف اپنے فاعل، اللہ ہو اپنے مفعول، الذین سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، آمنو فعل ماضی معروف ہے، اول سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آمینہ، آمینہ یا امنو باب سامع یسمع، پھر آمینہ کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا امانہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والی حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہوگی، لفظ آسان ہو گیا آمانہ، پھر واو الف جمع کا لگا تو آمنو، پھر ماضی معروف واو الف سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ زینہ آیا تو اللہ زینہ مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اور پھر یتخذ یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آخذا، آخذا یا خذو باب نصر ینصر، آخذا تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الف داخل کیا تو یہ بن گیا اتخذا،
اتخذ، پھر اللہ تعالیٰ نے حمزہ کی جگہ جزم والی تا لگا دی تو اتخذ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والی تا زبر والی تا کٹھی کر کے شاد دے دی تو اتخذ، پھر الف کی جگہ علامت نظر یا ہے تو یتخذو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا سیگا، پھر اس کے شروع میں دے لام کئی ہے تو لام کئی نے اس کے آخری حرف زال کی پیش ختم کر کے یتخذو، زال کی پیش ختم کر کے دے لام کئی نے زبر دے دی تو دے یتخذا ہو گیا۔ یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا سیگا، واحد ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، شہداء اس میں نکرہ غیر منصب شہداء او تھا، یہ یتخذ فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو شہداء او ہو گیا، شہداء او سے شہداء ہو گیا مفعول۔ جملہ بنے گا یتخذ فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق منکم جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول شہداء سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حرف، لا حرف نفی ہے، یحب یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف حبابا، حبابا یا حبابو، پھر حبابا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا احبابا، احبابا یحببو احباب باب فعل، یحببو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلی با کی زیر ہا کو دے دی، ہا کی جزم پہلی با کو دے دی تو یہ یحببو ہو گیا، یحببو، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی با اور پیش والی با دونوں کٹھی کر کے شد دے دی تو یحبو ہو گیا۔ یا سے پھر مضارع معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یحبو فعل مضارع معروف منفی، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الظالمین الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے یا کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واو نون سے جمع اصل میں الظالمون تھا، لا یحب فعل مضارع معروف منفی کا مفعول بنا تو یہ واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا، الظالمون سے الظالمین مفعول ہو گیا۔ جملہ بنے گا لا یحب فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الظالمین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، اور جب اس کے شروع میں اللہ ہوا ہے تو اللہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور پھر دے لام کئی ہے، یمحصا یا سے پھر مضارع معروف ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، یہ یمحصو تھا، اس کے شروع میں دے لام کئی ہے تو دے لام کئی نے اس کے آخری حرف سواد کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یمحصا ساری، تین حرفوں کا ماضی معروف محاسا، محاسا یا محاسو، پھر باب تفعیل میں گیا تو محاسا سے محاسا، محاسا چار حرفوں کا ماضی ہو گیا، پھر علامت اندر یا لگی پیش کے ساتھ تو یہ یمحصو، یمحصو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یمحصو تھا، اس کے شروع میں دے لام کئی آیا تو لام کئی نے اس کے آخری حرف سواد کی پیش ختم کر کے زبر دی تو دے یمحصا ہو گیا۔ یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، یمحصا پھر مضارع معروف کا فاعل، الذین الف لام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، یمحصا پھر مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا یمحصا پھر مضارع معروف اپنے فاعل اللہ ہو اپنے مفعول الذین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، آمنو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرف کا ماضی معروف تھا آمینا، آمینا یا امنو باب سامع یسمع، آمینا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ ماضی کے پہلے حرف الف پر جزم آ گئی تو یہ بن گیا آمینا سے امانا، امانا پہلے ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے حمزہ جزم والی حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی، دو زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو یہ لفظ آسان ہو گیا آمنا، پھر واو الف جمع کا لگا تو آمنو، پھر ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا آمنو پھر ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ زینہ آیا تو اللہ زینہ جو ہے مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر ہے یمحقا یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے،
تین حرفوں کا ماضی معروف تھا محاکا، محاکا یمحاکو، محاکا یمحاکو، یا سے پھر مضارع معروف وائے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، یمحاکو تھا، اس کے شروع میں دیر دام کئی ہے تو دام کئی نے اس کے آخری حرف کاف کی پیش ختم کر کے زبر دے دی، تو یمحاکو سے دے یمحاکا، یا سے پھر مضارع معروف وائے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الکافرین الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اسم فاعل، اصل میں الکافرون تھا، یہ یمحا کا پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو الکافرون سے الکافرین، واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا۔ اب جملہ بنے گا یمحا کا پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، الکافرین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ام حرف سوالیہ ہے، حسبتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف حاسبہ، حاسبہ یحسب بھی ہے، حاسبہ یحسب بھی ہے، دو باب ہیں اس کے، حاسبہ یحسب باب سامع یسمع، حاسبہ فعل ماضی معروف وائے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگا دی تو ماضی کے آخری حرف با پر جزم آ گئی، حاسبہ سے حاسب، اور نیا فاعل لگ گیا تم، حسب تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا حسبتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ام حرف سوالیہ ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ کے بجائے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ ان حرف ناصب مضارع ہے، تدخلوا تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں تدخلون تھا، داخلہ تین حرفوں کا ماضی معروف داخلہ، پھر علامت نعرہ یا لگی تو یدخلو، داخلہ یدخلو، باب ناصر ینصر، پھر یا علامت نعرہ کی جو تا لگی تو تدخلو، پھر واو نون سے جمع کا لگا تو تدخلون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جب اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس ان حرف ناصب مضارع نے تدخلون کے آخری جمع کے نون کو ختم کر دیا تو ان تدخلو رہ گیا، تا سے پھر مضارع معروف واو جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الجنت الف لام سے اسم معرفہ الجنت تو تھا، یہ تدخلو فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو الجنتا، جملہ بنے گا تدخلوا فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، الجنت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر لما جو ہے یہ حرف جاز میں مضارع ہے، لما لام امر لائے نہیں، یہ چاروں جو ہے یہ فعل مضارع کے آخر میں جزم دینے والے حروف جازمہ ہیں، تو لما جو ہے لم کی طرح حرف جاز میں مضارع ہے، یا لموں جو ہے یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اصل میں یا لموں تھا، عالما یا لموں باب سامع یسمع، یا لموں پھر مضارع معروف یا لموں تھا، اس کے شروع میں لما حرف جاز میں مضارع ہے تو اس نے آخری حرف میم کی پیش ختم کر کے جزم دے دی، یا لموں سے لما یا لم، اور لم کی طرح لما جو ہے یہ بھی فعل ماضی منفی میں لے جاتا ہے فعل مضارع کو، فعل ماضی منفی، تو لما یا لموں سے لما یا لم جزم آ گئی آخر پر لما کی وجہ سے، تو لما یا لم فعل ماضی معروف منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، لما یا لم فعل ماضی معروف منفی کا فاعل، الذین الف لام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، لما یا لم فعل ماضی معروف منفی کا مفعول، جملہ بنے گا لما یا لم فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل، اللہ اپنے مفعول، الذین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ جاہدوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف جاہدا، جاہدا یجہدوا باب فاتحہ یفتح، جاہدا تھا پھر پہلے حرف کے بعد الف آیا تو جاہدا ہو گیا، جاہدا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو جاہدوا فعل ماضی معروف واو جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ من حرف جار ہے، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، جملہ بنے گا جاہدوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، منکم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ یا لما، یا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اصل میں یا لمو تھا، عالما 3 حرفوں کا ماضی معروف، عالما یا لمو باب سامع یسمع یا لمو تھا، اس کے شروع میں لما حرف جاز میں مضارع آیا، حرف نفی، تو اس لیے جو ہے یا لمو کو یا لمو کے آخر میں یا لم بنانا تھا نہیں، اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے، تو یہ یا لمو سے این یا لما ہو گیا، این یا لما ان لگا ہے، تو یا لما پھر مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الصابرین الفلام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واو نون سے جمع الصابرون تھا، یا لما پھر مضارع مرفوع کا مفعول بنا تھا، الصابرون سے الصابرین ہو گیا۔ جملہ بنے گا یا لما فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، الصابرین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر لا حرف تحقیق، قد حرف تحقیق، کنتم فعل ماضی مرفوع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، قد لگنے سے جو ہے قد کنتم فعل ماضی مرفوع، فعل ناقص، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ 3 حرفوں کا ماضی مرفوع تھا کاوانا، کاوانا یکونو باب ناصر ینصر، کاوانا تھا فعل ماضی مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص، اور اس کے اندر جو ہے اپنا ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا، تو کاوانا تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی، کاوانا سے کون جزم آ گئی آخری حرف پر، اور نیا اسم لگ گیا تم، کون تم، پھر اللہ نے آسانی کے لیے واؤ کو نکال دیا، واؤ جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف کاف کو پیش دے گیا تو کن تم ہو گیا، فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص، اور قد لگنے سے فعل ماضی معروف قریب، فعل ناقص جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ تمنونا جو ہے یہ تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف مانانا، مانانا یمنانو، پھر یا لام کے مضارع کی جگہ تا لگی تو تمنانو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پہلے نون کی زبر میم کو دے دی، میم کی جزم پہلے نون کو دے دی، یہ تمنو، تمنو ہو گیا، تمنو، تمنو، پھر واو نون جمع کر لگا تو تمنا، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں نون کٹھے کر کے شاد دے دی، تمنو، تمنو، واو نون سے جمع، ہاں جی یہ میں غلط کر گیا جی، 3 حرفوں کا ماضی مرفوع تھا مانا یا، مانا یا یم نے یو، مانا یا، پھر باب تفعیل میں گیا تو منا یا، منا یا، پھر باب تفاعل کی تا لگی تو تمنا یا، تمنا یا، پھر علامت مضارع یا لگی تو یتمنا یو، یتمنا یو، یا سے پھر مضارع مرفوع یتمنا یو، پھر یا کی جگہ علامت مضارع تا لگی تو تتمنا یو، تتمنا یو، تا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کر لگا تو تتمنا یون، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیش پر یا نکال دی تو تتمنون آ رہ گیا، تتمنا یون، یا نکل گئی تو تتمنون، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے 2 تا میں سے ایک تا ختم کر گئی تو تمنون رہ گیا، تا سے پھر مضارع مرفوع واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، فعل تام، الموت الفلام سے سمار پر الموت تو تھا، یہ اب کنتم اور تمنونا، کنتم فعل ماضی فعل ناقص، تمنونا جو ہے فعل مضارع مرفوع فعل تام، فعل ناقص، قد کنتم فعل ناقص، اور تمنونا جو ہے یہ فعل تام ملا دونوں ملے آپس میں تو یہ ماضی استمراری بن گیا، قد کنتم تمنونا فعل ماضی معروف استمراری جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الموت الموت وہ تھا، یہ قد کنتم تمنونا فعل ماضی معروف استمراری کا مفعول بنا تو الموت سے الموتا، من الفجار ہے قبل لے، اس میں رکھا قبل لو تھا، من الفجار کا مجرور ہوا تو قبل لو ہی رہا، پھر اس کے بعد ذالک کا اس میں اشارہ آیا، اس کے بعد تو یہ قبل لو سے قبل مضاف، ذالک کا اس میں اشارہ واحد مذکر غائب کا اس میں موصول، قبل مضاف کا مضاف ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، من الفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری،
پھر اللہ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے ظاہر کا اس میں اشارہ کو نکال دیا تو من قبل رہ گیا۔ جملہ بنے گا قد کنتم تمنون، فعل ماضی معروف استمراری، اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول الموتا اور اپنے متعلق من قبل جار مجرور رفع جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ان حرف ناس میں مضارع ہے، تلقون تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع تھا، تلقون تلقو جو ہے یہ اسم تلقون تھا، 3 حرفوں کا ماضی معروف لاقیہ لاقیہ، یلقا یو باب سامع یسم یسمع، یلقا یو تھا، یا علامت انذاری کی جگہ تا لگی تو تلقا یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تلقا یون، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیش والی واو کو نکال دیا تو تلقونا رہ گیا، تلقونا تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع، تلقونا تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس ان حرف ناس سے مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تلقونا سے ان تلقو، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تلقو پھر مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا تلقو پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فارف قد حرف تحقیق ہے، رائے تو منہ جو ہے یہ اصل میں رائے تم ہے، پھر ماضی معروف آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، راآ یا یرآیو، واو فاتح یفتح، راآ یا تھا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، راآ یا، جب اس کے آخر میں تم ضمیر آئی، جب نئے فاعل کی حیثیت میں نیا فاعل تم ضمیر آئی تو ماضی کی آخری حرف یا پر جزم آ گئی، راآ یا سے رأی، اور نیا فاعل لگ گیا تم، رأی تم، پھر اس کے شروع میں قد آیا تو یہ قد رأی تم فعل ماضی معروف قریب جمع مذکر حاضر کا صیغہ، قد رأی تم، اس کے بعد واو جو ہے جزم والا یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے داخل کیا ہے، اور ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قد رأی تم فعل ماضی معروف قریب کا مفعول۔ اب قد رأی تم ہو کہنا مشکل تھا، قد رأی تم منہ ہو کہنا آسان ہو گیا، یہ واو اللہ تعالیٰ نے جزم والا واو آسانی کے لیے داخل کیا ہے تاکہ لفظوں کی ادائیگی آسان ہو جائے۔ اللہ قدم قدم پر قرآن پاک کو آسان کر رہا ہے، لیکن جاہل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی قرآن بڑا مشکل ہے، تو رأی تم تھا، رأی تم ہو کہنا مشکل تھا، رأی تم منہ ہو کہنا آسان ہو گیا، واو جزم والا آ گیا، تو قد رأی تم فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور ختم ہے انتم جو ہے یہ انتا واحد سے، انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تنظرون تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، ناظرہ ناظرہ ینظرو، پھر یا علامت انذاری کی جگہ تا لگی تو تنظرو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تنظرون، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا تنظرون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں انتم ضمیر آئی تو انتم ضمیر مبتدا بن گئی، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ جی۔